کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت کے لیے جہاں جتنا ہو سکے کھڑے ہو جائیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کھڑے بھی نہ ہو سکے تو جو لوگ کھڑے ہیں انہیں احترام اور محبت کی نظر سے بھی دیکھیں، تو یہ عادت بھی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالی خیر کی نیت رکھنے والوں کو خیر کے مواقع عطا فرماتے ہیں. تو آدمی اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی نصرت بھی اترتی ہے یا ویسے حالات آتے ہیں. تو جزاکم اللہ. میں اپنے اس بے مثال اور متحرک تنظیم اور اس کے صدر باوقار جناب حضرت مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی مدد اللہ العالی اور ہمارے تمام معزز اراکین، معزز ذمہ داران، اور اس کے بعد بھی جو 3 دنوں تک ہمارے معزز علماء کرام جو عالمی سطح کے ہیں وہ حضرات تشریف لائیں گے، میں اپنی طرف سے اس وقت اور آنے والے دنوں میں تمام مہمانان کرام کو اہلاً و سہلا کہتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں اور ان سب کا استقبال کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کریم نام کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سبوں سے کچھ ایسی خیر کی باتیں کہلوا لیں جس سے اللہ ہمارے لیے بھی اور ناظرین و سامعین کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنا دے، اور وہ باتیں خیر کا سبب بن جائے انشاءاللہ العزیز. تحفظ ختم نبوت سے بات شروع ہوئی اور بہت اعلیٰ درجے کی اور بہت اونچے درجے کی بات کہی حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم نے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اگر میری بات حضرت تک پہنچ رہی ہے تو میں عرض کروں گا کہ جب آپ تحفظ ختم نبوت کے کاموں میں جاتے ہیں تو ایسے موقعوں پر اگر مجھ گنہگار کی یاد آ جائے تو میرے لیے دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ ہمیں اسلام پہ زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائی حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نے کچھ عنوان طے فرمایا ہے، اللہ کرے کہ میں خاطر خواہ اس پر کچھ باتیں کر سکوں. عزیزان مکرم اور باوقار علماء کرام، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں ہم لوگ کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے، جو بارش ہوتی ہے، تو یہ پانی میٹھا ہوتا ہے اور یہ پینے کے بھی کام آتے ہیں اور اس سے زراعت اچھی ہوتی ہے. گرچہ کہ سمندر میں پانی کہیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ نمکین ہونے کی وجہ کر نہ پینے کے کام آ سکتا ہے وہ پانی، نہ زراعت کے کام آ سکتے ہیں. لیکن قدرت کا نظام یہ ہے کہ بارش کے پانی کو اگر ہم تدبیر کی راہوں سے جمع کرنا سیکھ لیں تو زمین کی نمی کو معتدل رکھا جا سکتا ہے، اور قحط اور اسی طرح سے سوکھے ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے ان حالات سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے. کہیں نہ کہیں حکومت کی بد انتظامی یا لوگوں کی بے نیازی کی وجہ کر بارش کا پانی جب جمع نہیں ہو پاتا ہے تو وہ بہہ کر میٹھا پانی سمندر کے نمکین پانی میں جا کر وہ ایک طریقے سے اپنے میٹھے پن پر خودکشی کر لیتا ہے اور وہ پانی ظاہر ہے کہ نمکین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب موقع دیتے ہیں نہ کسی کو تو وہ میٹھے پانی کی طرح ہوتا ہے، اور جب اس موقع کو ہم استعمال نہ کر سکے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے جہاں سے ہم دیکھ تو سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، مگر اس کا استعمال نہیں کر سکتے. بالخصوص میرے نوجوان علماء، اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت شاندار وطن دیا ہے، ہندوستان. بہت شاندار ملک ہے الحمدللہ. مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد اگر میں اپنے وطن سے اظہار محبت کروں تو ظاہر ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے. اس بات پر کسی کو اس پر کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی، الجھاؤ نہیں لگے گا. اتنا عظیم الشان موقع ملک اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں بڑے موقع دیے، بڑے موقع دیے. بڑے موقع اس اعتبار سے
کہ اکثریت جو اس ملک کی ہے وہ خداؤں کو مانتی ہے، خداؤں کو جانتی ہے۔ آپ سوچئے، جو کروڑوں خداؤں کو جاننے والی قوم ہے، اس کے درمیان ایک خدا کا تعارف کرانا، یہی تو اس ملک میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس احساس کو کبھی دل سے نکلنے نہ دیجیے، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیے، کسی کے طریقے عبادت پر تمسخر نہ کیجیے، فوراً اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کہیے کہ میں جانتا تھا پھر بھی میں اسے بتا نہ سکا، کاش کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی۔ جماعت تبلیغ سے منسلک ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نام آپ لوگوں نے بہت سارے سنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ماشاءاللہ حضرت کو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمانے لگے، لوگوں نے کارگزاریاں بتائی، حضرت نے نہیں، حضرت کے ساتھیوں نے کارگزاریاں بتائی کہ بمبئی یا کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو کسی غیر مسلم بھائی کا جنازہ جا رہا تھا۔ حضرت کھڑے ہو کے رونے لگے اور فرمانے لگے، اللہ، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری بے نیازی کی وجہ سے، میری سستی کی وجہ سے ہمارا ایک بھائی دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہا ہے، میں قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دنیا کو ہدایت دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن کوششیں کرنا اور اس کی فکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کے احساس سے بھی ہم بے فکر ہو گئے تو اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب آئیے اس ملک کے تناظر کو دیکھیے، ذرا ملک کے حالات کو دیکھیے، سچویشن آف کنٹری کو ذرا دیکھیے، پریزنٹ سچویشن کیا ہے۔ پریزنٹ سچویشن یہ ہے کنٹری کا کہ آپ کو گھیرا جا رہا ہے، آپ کو گھیرا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے فٹ بال میچ دیکھے ہوں گے کہ جب پلیئرز گول کرنا چاہتے ہیں تو میدان میں پھیلے ہوئے 11 پلیئر جمع ہو کر پورے اسٹیڈیم کو ایک جگہ منجمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ منجمد ہو جائیں تو ہم اس کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اچھا کک ماسٹر کک مار سکے اور یہ بال گول میں چلی جائے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، چاروں طرف سے گھیرا بندی کی جا رہی ہے۔ یہ گھیرا بندی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ اچانک یہ سب نہیں ہو گیا۔ اگر ہم اپنے ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ 2014 کے بعد یہ سچویشن ہے تو 2014 کے بعد حالات ظاہر ہو رہے ہیں، تیاری بہت پہلے سے ہو رہی تھی۔ وہ بھی تیاری کر رہے تھے جنہیں ہم قبلہ و حضور کہہ رہے تھے، وہ بھی تیاری کر رہے تھے جن کے سامنے ہم جھک کر آداب کر رہے تھے، تیاری میں وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے تھے، ہم نے اپنا کام ایمانداریوں سے نہیں کیا، کیونکہ ہماری نظروں میں معمولی عہدوں کی ایسی عظمت آ گئی کہ معمولی عہدوں کے لیے ایسے ایسے سودے ہم نے کیے ہیں کہ اگر وہ تاریخ جمع کر دی جائے تو یقین مانیے قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، پھر اپنی بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کتنا وقت رکھا ہے میرے صدر صاحب نے آج، تو اگر وہ میسج میں بتائے تو مجھے ایک اندازہ ہو جائے گا۔ فرماتے رہیے، آپ تو خود ذمہ دار ہیں، جو مناسب سمجھے آپ جتنا۔ میں کوشش کروں گا۔ جی جزاک اللہ۔ کینیڈا میں ایک چیف پریسٹ چرچ کے بڑے پریسٹ، انہوں نے مطالعہ ادیان شروع کیا، تمام مذاہب کا مطالعہ شروع کر۔ کچھ بے چینی ان کو محسوس ہو رہی تھی، گرچہ کہ وہ چیف پریسٹ تھے اور اپنے مذہب کی افادیت اور اس کی حقانیت اور اس کے سپیریٹی کو لوگوں کے سامنے وہ بیان کر رہے تھے، لیکن اندر سے کچھ مطمئن نہیں تھے وہ۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے تقریباً 80 سے 82 کے درمیان کی بات عرض کر رہا ہوں، 1900۔ تو وہ بے چین تھے تو انہوں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ کرتے کرتے لوگوں نے کہا کہ تھوڑا وہ قرآن ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، تو ذرا اسے بھی دیکھ لو۔ تو کسی صاحب نے ان کو لا کر دیا، انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو مزہ آتا گیا، لطف آتا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے اسلام کا اور گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے گہرے مطالعے کے لیے تو کتابیں آتی ہیں اور کتابیں مہنگی آتی ہیں۔ تو ان چرچ کے اس چیف پریسٹ صاحب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی مسلمان سے کتاب مانگی جائے یا مسلمانوں سے مالی مدد لی جائے۔ ان کی غیرت پہ یہ بات لگی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس پیسے اتنے تھے نہیں کہ وہ ساری کتابیں خرید سکتے تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی۔ اچھا، میں اپنے تمام علماء حضرات سے دلچسپ بات بتاؤں، آپ تو جانتے ہی ہیں
پھر میں عرض کروں کہ جو باہر ملکوں میں اپنی گاڑی ہوتی ہے نا، ذاتی سواری، یہ بادشاہت کی طرح ہوتی ہے. ہم لوگ کے یہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ بہت ہے، گھر سے نکلے تو آٹو مل گئی، ٹیکسیز مل گئی، رکشا مل گئے، بہت ساری فیسلٹیز ہمارے یہاں. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ وغیرہ میں، اپنی گاڑی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ولیجز میں رہتے ہیں تو ریموٹ ایریا ہوتا ہے وہ. تو ان کے پاس ایک کار تھی، جو ظاہر ہے کہ بہت قیمتی چیز، ان کی اپنی سواری. انہوں نے کار بیچ دیا، اور کار بیچ دینے کے بعد انہوں نے احادیث، سیرت، تفسیر، یہ ساری کتابیں بڑے پیمانے پہ خرید لی ماشاءاللہ، اور اللہ کا نام لے کر مطالعہ شروع کیا. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ نے ہدایت دی اور وہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا پروگرام بنایا کہ میں حج کرنے جاؤں گا، اور حج سے فارغ ہو کر پانی کا جہاز سے میں ہندوستان جاؤں گا، اور ہندوستان سے پھر واپسی کینیڈا ہوگی. تو بہرحال وہ اپنی ترتیب اور اپنے پروگرام کے مطابق، اپنے شیڈول کے مطابق وہ تشریف لے گئے. انہوں نے حج بھی کیا ماشاءاللہ، روضہ رسول پہ اللہ کی توفیق سے حاضری بھی دی، اور وہ وہاں سے پھر انڈیا تشریف لائے، بامبے آئے. بامبے میں لوگوں نے ان کا بڑا وارم ویلکم کیا، بڑا پرجوش استقبال فرمایا ان کا کہ آپ آئے ہیں. اور بامبے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، 2-3 دن ٹھہروں، آپ لوگوں کو ذرا دیکھ لوں، آپ لوگ کو سمجھ لوں، پھر اس کے بعد بیان کریں گے. بہرحال 3-4 دنوں کے بعد جب جم خانہ اسلامیہ یا کسی اور مقام میں بامبے میں ان کو استقبالیہ دیا گیا، تو وہاں اس بھائی نے جو تقریر کی ہے، نو مسلم بھائی نے، میں اس تقریر کے الفاظ کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو تو نہیں، اپنے آپ کو نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں نے ضائع کر دی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ کی توفیق سے زندگی کو کام میں لگا سکوں، اچھے کاموں میں لگا سکوں. میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اے بامبے کے مسلمانوں، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے. میں کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسلام کی راہوں سے مجھے عزت اور شہرت اور محبوبیت اور مقبولیت جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، مجھ جیسے لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ضمیر بیچ کر دولت تو جمع نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں غیرت کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں مالی معاملات میں بددیانتی کے مجرم تو نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ ان گناہوں کے ساتھ، ان نحوست کے ساتھ نیکیوں کی توفیق کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور فتنے دروازوں پہ اس وقت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب خیر والے لوگ کم ہونے لگتے ہیں. ہمیں انفرادی طور پر اپنی تنہائیوں کا جائزہ لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ 2-4 تقریریں سال میں الحمدللہ کچھ میں بھی کر لیتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. میں اپنی بات آپ سے کروں، میں مطمئن نہیں ہوں. میں دوبارہ اپنی زندگی کا جائزہ لے رہا ہوں. اللہ مجھے صحیح توفیق اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. عصمت صرف جسم کی نہیں ہوتی ہے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عصمت خیالات کے بھی ہوتے ہیں، عصمت آنکھوں کی بھی ہوتی ہے، عصمت زبان کی بھی ہوتی ہے. آج اس ملک میں علماء پر یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اگر یہ بات آپ کو تلخ لگے تو مجھے اپنا ایک دیوانہ سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، اچھی لگے محسوس کیجیے گا، دعائیں کیجیے گا. ملک میں علماء سے عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے. بہت گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ملک کے مسلمانوں کا بھروسہ علماء پر سے گھٹ رہا ہے. مان لیجئے مہربانی، نہ مانیے، کوئی پریشانی نہیں مجھے، کوئی پریشانی نہیں مجھے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ صداقت کو ماننے کے دو ہی موقع، ایک ہی موقع ملتا ہے، یا تو عزت کے ساتھ مان لیجئے یا پھر ذلت کے ساتھ ماننے کو تیار رہیے. یہ بھروسہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں، وجہ یہ نہیں کہ مدرسے نہیں ہیں، ہر گھنٹے ماشاءاللہ نئے مدرسے قائم ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، علماء کی تعداد سالانہ اوسطاً 10,000 تو ہوتے ہی ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پورے ملک میں 3-3.5 لاکھ مدارس ہیں. ان سب کے باوجود اگر اعتماد گھٹ رہا ہے، دینی کتابوں کے مصنفین، مؤلفین، ناشرین کی بھی کمی نہیں ہے، روزانہ ہے. آپ
مطبخ خانے میں چلے جائیں، طباعت کے مراکز میں چلے جائیں، لائن لگی ہوئی ایک سے ایک شرح کی اور مختلف کتابوں کی. ان سب کے باوجود اگر امیج ڈاؤن ہو رہی ہے، اگر اعتماد منفی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ممکن ہے کہ آپ حضرات کچھ بہتر تلاش کریں گے. میں نے ایک طالب علمانہ طور پر جو تلاش کی ہے وہ یہ تلاش کی ہے کہ اعتماد کے لیے صلاحیت نہیں، کردار کی ضرورت پڑتی ہے، کیریکٹر. صلاحیتیں ہونے کے بعد بھی اگر آدمی صاحب کردار نہ ہو، تو صاحب کردار اگر نہ ہو تو آپ جانتے ہیں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، آپ سے اچھا کون جانتا ہوگا؟ آپ تو بڑے علماء ہیں. کئی محدثین گزرے ہیں جن کا نام آتے ہی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. کئی فقیہ ایسے گزرے ہیں کہ ہم نام سے ہی کانپتے. صاحب کیا فتنہ پھیلایا. ابھی قریب، ماضی قریب کی بات ہے نا، جنہوں نے ضعیف حدیث اور مرفوع کو اور مجہول کو، تمام چیزوں کو ایک کر دیا تھا. ابھی کون نہیں جانتے ناصر البانی کو؟ لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کیا حالت کی انہوں نے، کیا حالت کی انہوں نے. عرب جو اس قدر آزاد خیال وہ برداشت نہ کر سکے ان کو. تو صلاحیتیں تھی. ابو الفیض فیضی میں بھی صلاحیتیں تھی. ابھی حال میں بھی ہمارے ملک میں کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود کچھ ایسی مکروہات پیش کر دی کہ اب ہم ان سے قطع تعلق کو کوئی پسند کرتے ہیں. تو صلاحیتیں کافی نہیں ہے. صلاحیتیں زبان سے بولتی ہیں، کردار آدمی کے چہرے سے بولتا ہے. میں علماء کرام سے دست بدستہ نہیں، یہ آپ کے معیار کی بات نہیں ہوئی نا. میں علماء کرام سے ان کے قدموں کو پکڑ کر، ان کی جوتیوں کو سہلا کر کہتا ہوں، آئیے ہم اپنے کردار کی فکر کر لیں ذرا. اللہ سے آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. صاحب کردار جب تک ہم نہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تھا. میری ذات کو دیکھو. 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں. لیکن 40 سال پہلے میرے آقا کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، حج کے فرضیت اور شریعت نازل نہیں، قرآن کا نزول نہیں. پھر 40 سالوں تک مکے کی گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 40 سالوں تک طائف میں قبیلہ بنو سعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کو کیسے گزارا؟ مدینہ منورہ میں تھوڑے دنوں کے لیے اپنے ماں کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، آپ نے کیسے گزارا؟ 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے میں جو کمیٹی بنائی فلاح انسانیت کے لیے، اس کمیٹی کے ریزولوشن اور اس کے منصوبے کیا تھے؟ وہ 25 سال کی جوانی میں جب کعبۃ اللہ کے ٹوٹ جانے کے بعد سیلاب کے پانی سے حجر اسود کو اٹھانے کی وہ عظیم ترکیب جس سے فساد رکے، جس سے خون خرابے رکے، وہ کیا تھے؟ وہ غلام میسرہ نے جو بیان کیا تھا ماں خدیجہ سے کہ اے امی جان، میں غلام بن کر گیا تھا یا آقا بن کر گیا تھا شہر دمشق اور موصل اور شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے قافلے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جو خریدار آتا تھا وہ تو خود کو بیچ کر جاتا تھا. یہ جانتے ہیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو میرے اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی جب اعلان نبوت کریں گے تو تم میرے نبی سے اختلاف تو کر سکتے ہو، لیکن میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، میرے نبی کو بد نظر نہیں کہہ سکتے، میرے نبی کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے، بددیانت نہیں کہہ سکتے. ایسا مہر لگوایا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوتی ہے، ابو سفیان پیچھا کرتے ہیں. نجاشی بادشاہ کے وزیروں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جن کی مخالفت میں آئے ہو وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان نے فرمایا دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن محمد تو سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شاید اسی شہادت کی برکت ہے کہ حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی. فرمایا کہ نبی سچے ہیں. آپ یقین مانیے، میں یورپ اور ویسٹرن کنٹری کا گرویدہ نہیں ہوں. الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے بہت سارے ممالک کا دورہ کرنے کا موقع دیا ہے. میں نے ملکوں کو قریب سے دیکھا، میں سیاح ہوں، بدنامی کی حد تک میں نے سفر کیے. لیکن میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ شراب پیتے ہیں، استغفر اللہ خنزیر کھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری امت کے لوگ جھوٹے نہیں ہوں گے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیگر برائیوں کی باتیں آئی تھی لیکن آپ نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. فتنوں کو، خارجی فتنوں کو روکنے کے لیے ہم سب جمع ہو جائیں گے
مگر داخلی فتنوں کو روکنے کے لیے کوئی ہمارے ساتھ جمع نہیں ہوگا. ہمیں تنہائیوں میں اپنا جائزہ لینا پڑے گا, تنہائیوں میں اپنی ذات کے ساتھ لڑائی لڑنی ہوگی, اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا, اور امت کے آنے والے پیسوں کا حساب کتاب درست رکھنا ہوگا. اپنے ہی گناہ کیا کم ہے, کیا لے کر جائیں گے اللہ کیا, جو دوسروں کے مال کا بھی گناہ لادے ہوئے لے کے چل رہے ہیں, کیا ہمت ہے ہماری. آئیے صرف ملک سے نہیں, پوری دنیا میں اپنے نشت ثانیہ کو پھر زندہ کرنے کے لیے, اسلامی اخلاق کو پیش کرنے کے لیے ہمارے جو مدارس کے عظیم فضلاء ہیں, معزز اور مقدس فضلاء ہیں, اور جو علماء کرام موجود ہیں, انہیں اپنی ایک بہت پرلطف کھوئے ہوئے سبق کو پھر دوبارہ یاد کرنا ہے کہ ہم اپنے اداروں میں تربیت کے وہ چشمے پھر سے جاری کر دیں جس سے سیراب ہونے والے کبھی پیاسے کراہ کر مریں گے نہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور ان فتنوں کے خلاف جب ہم لڑیں گے, حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور سے منگیر تشریف لائے رد قادیانیت پر, تو منگیر میں ایک جگہ ہے پورب سرائے, وہاں قادیانی کا ایک بڑا گرو گھنٹال حضرت مولانا ایوب صاحب کی زبان میں پنڈت, اچھا لگا مجھے جملہ, اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس کی کوئی رائلٹی نہیں دینی پڑے گی, اللہ جزائے خیر دے حضرت کو. پورب سرائے میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں کو روانہ کیا کہ جا کے تعاقب کرو. علماء نے فرمایا حضرت ہم کمزور لوگ ہیں, کیسے کیا ہوگا؟ کہا آپ جائیے, آپ جائیے. اور مولانا نے کہہ دیا, لوگوں سے لکھ کر دیا, غالباً حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ کی مٹھی بھر علماء کی جماعت کی جیت محمد علی منگیری کی جیت ہے, ان کی ہار میری ہار ہے. لوگ کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے, حضرت مولانا سید محمد شاہ محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک سفر میں یہ واقعہ بتایا تھا کہ جب وہ جماعت پورب سرائے چلی گئی تو حضرت منگیری علیہ رحمہ کمرے میں حجرے میں تشریف لے گئے اور مصلی میں سجدے میں گر گئے. کہا کہ اے اللہ, تیرے نبی کی آبرو کا سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کردار, یہ تقوی, یہ خشیت پیسوں سے عمارتیں بن جایا کرتی ہے, اندر کی کیفیت تیار نہیں ہوا کرتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے معتقدین, متوسلین, متعلقین اتنے جمع ہو جائے کہ مجھ پر اعتماد کر کر مجھ پر کروڑوں نچھاور کرتے, لیکن یاد رکھیے گا وہ کروڑوں نچھاور تو ہو گئی, اس کے بعد آپ اور ہم ذمہ دار ہیں اس کروڑوں کی ایک ایک پائی کا اللہ کے سامنے جواب دینے پر, اللہ کے سامنے جواب دینے پر کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے. تو دولت کی بنیاد پر کام نہیں, مال کی بنیاد پر کام نہیں, کام اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوگا. دنیا کے سارے فتنے, قیامت تک فتنے اور بڑھیں گے, تو علماء کی ڈیوٹی بھی بڑھے گی, علماء کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی. آپ یاد رکھیے, میں بھی یاد رکھوں, اللہ نے ہمیں آن ڈیوٹی بنایا, آن ڈیوٹی. ہماری کوئی ہالیڈیز نہیں ہے, ہماری کوئی چھٹیاں نہیں ہیں. جب تک زندگی کی سانس چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے سپاہی کے طور پر کام کرتے رہیں گے. یہی ہماری ذمہ داری ہے, یہی ہمارا حلف ہے, یہی ہماری سند ہے, اور یہی ہماری زندگی کا منشا اور مدعا ہے. تا حیات انشاءاللہ جتنے فتنے آئیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کا تعاقب کریں گے. اللہ ہمارے ذریعے, اللہ ہم سب کو ذریعہ بنائے ان فتنوں کے ختم ہونے کا. لیکن اپنی داخلی زندگی کا جائزہ لیجئے گا, میں بھی جائزہ لیتا ہوں. میں نے کچھ باتیں بڑے لطیف اشاروں سے عرض کر دی ہے, آپ حساس لوگ ہیں, آپ زیادہ سمجھے ہوں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ ان تمام گفتگو کا اور مخاطب میں خود ہوں. آپ حضرات مجھ سے اچھے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور اس تنظیم کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. بڑی محنت سے ہمارے علماء کرام کی جماعت, مولانا عبدالاحد صاحب اور دیگر تمام ہمارے معزز بھائی لگے رہتے ہیں دن رات. کبھی 7 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کبھی 14 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کبھی 21 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ تعداد کی طرف نگاہ نہ ہو بھائی. دار ارقم سے مٹھی بھر لوگ نکلے تھے, پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دین کی بڑی برکت ہے, اور کام آگے بڑھے گا. مقصد پہ نگاہ رہے, تعداد پہ نگاہ نہ ہو. ہم اپنے داخلی معاملات کا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے, اور آپ جیسے بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے صدقے اور طفیل اللہ مجھ جیسا پاپی اور گنہگار کو نیک اور صالح بنا دے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے قلوب میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرما دے.
اللہ ہمارے ملک بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے مذاہب کے لوگوں کے درمیان انسانی بنیاد پر اچھے رشتے، اچھے اخلاق سے ہمیں پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.